حسن کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹلائز ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم اس بچے کو صحت کاملہ. فاتحہ. الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا والوں کو یعنی کلمہ پڑھنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. عزیزوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا وہ کلمہ پڑھنے والوں کو دیا گیا، ایمان لانے والوں کو دیا گیا. جس نے ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا، جس نے محمد کی رسالت کی گواہی نہیں دی، اس کو نہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا نہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. حکم اطاعت اقرار کے بعد، حکم اطاعت کلمہ پڑھنے کے بعد. اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھیے عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ رسول کے اصحاب کو نہیں مانتے، رسول کے اصحاب سے دل میں کدورت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانتے جو اصحاب تو ہیں لیکن رسول کا کہنا نہیں مانتے۔ ایک صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، لہذا ہم ایسے لوگوں سے متنفر رہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کا کہنا نہیں مانا، جنہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ دیکھیے عزیزوں، دو موقع ہیں، دو منظر ہیں، اور دونوں مناظر ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے مولا کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی دوسرا بولتا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی دوسرا لبیک کہتا ہوا نظر نہیں آیا۔ بہت توجہ آپ ہوتا ہے۔ ایک موقع ہے دعوت ذوالعشیرہ، دوسرا موقع ہے جنگ خندق کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ایک موقع ہے، روز تماشا بنا لیا، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک موقع ہے دعوت ذوالعشیرہ، ایک موقع ہے جنگ خندق کا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے، تو اس وقت بھی نہ کوئی 80 برس کا شخص کھڑا ہوا، نہ کوئی 70 سال کا شخص کھڑا ہوا، نہ کسی 60 سال کے شخص نے اٹھ کے کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ایک 10 برس کے بچے نے اٹھ کے کہا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ وہاں بھی مولا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھا۔ جنگ خندق کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے، تو سوائے مولا علی کے کسی دوسرے نے نہیں کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ لیکن دونوں واقعات میں ایک فرق ہے۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ بے شک دعوت ذوالعشیرہ میں ہمارے مولا کے علاوہ کسی اور نے نصرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں خاموش رہنے والوں سے ہمیں زیادہ شکایت اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ کیا سمجھا بھائی؟ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی ان میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، کسی نے محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، کسی نے لات و منات و حبل اور عزا کی عبادت کو ترک نہیں کیا تھا، داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ پیغمبر ان سے پوچھ رہے تھے کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے، تو کوئی نہیں بولا۔ مولا علی کھڑے ہوئے، بے شک یہ ہمارے مولا کی فضیلت ہے، اور رسول نے بھی فرمایا یا علی انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ان سے اس لیے شکایت نہیں ہے کہ بہرحال ابھی انہوں نے کلمہ ہی پڑھا تھا، جو جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو پھر اطاعت کا کیا سوال ہے؟ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بھائی جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو ابھی اطاعت کا کیا سوال ہے؟ لیکن جنگ خندق میں جو لوگ پیغمبر کے سامنے موجود تھے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ جنگ خندق میں جو لوگ پیغمبر کے سامنے موجود تھے، یہ سب کلمہ پڑھ چکے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے، محمد رسول اللہ کہہ چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھ چکے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی انتہا یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ مسلمان بھی تھے، اور پھر ہمارے دور کے مسلمان نہیں تھے، صف اول کے مسلمان تھے، صف اول کے دور کے مسلمان تھے، رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے۔ خود انہوں نے پیغمبر کے سامنے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا، پیغمبر کے سامنے ان کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے، خالی صحابی نہیں تھے بلکہ مہاجر بھی تھے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ ساری روایتیں سمجھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر جنگ خندق کا موقع تھا، جنگ خندق کا موقع تھا،
بھائی پہلا مسئلہ بھی نہیں تھا. کوئی پہلی بار ممبر پہ آئے زبان لکنت کرنے لگے. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے مجلس پڑھی نہیں تھی, جتنی پڑھ لی سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ, لیکن یہ خندق کی جنگ ہو رہی تھی, کوئی پہلی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. کیا سمجھا؟ اس سے پہلے 2 جنگوں کا تجربہ بھی تھا. صلوات پڑھے بل محمد آل محمد. میں نہیں سنا ایک صلوات پڑھ دے بل محمد آل محمد. اس سے پہلے 2 جنگوں کا تجربہ بھی تھا. اس میں اصحاب بدر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ 313 بھی تھے. سمجھتے ہیں آپ, وہ بھی تھے. ان کے مسلمان قصیدے پڑھتے ہیں, کیا کہنا ان کا, جو اصحاب بدر ہیں. پیغمبر نے بھی اکثر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک تھے, کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن بہرحال جنگ میں شریک تھے. احد کے میدان میں بھی رہے تھے. اب خندق کی جنگ ہو رہی ہے, کچھ جنگوں کا تجربہ بھی سامنے تھا. مہاجر بھی تھے, صحابی بھی تھے, کلمہ بھی پڑھ چکے تھے. اور رسول کیا کہہ رہے تھے, کہ رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ کیا کہہ رہے تھے, کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے. اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے. یا رسول اللہ یہ ایسا شجاع ہے, ایسا بہادر ہے, ایسا بہادر ہے کہ اس نے ایک اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا, اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا. اس کے مقابلے کیسے جائیں؟ اگر آپ داد دے سکیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھیا اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. بھائی صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. اللہ کا رسول کہہ رہا جاؤ اس کے مقابلے پر. یہ جانے کے لیے تیار نہیں, یہ جانے کے لیے تیار نہیں. سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. روایت میں ہے کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں. 4-5 سال پہلے پورا عشرہ میں پڑھ چکا ہوں, اگر آپ کو یاد ہوگا, نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا. بڑی تفصیلات میں جنگوں کی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ایسی روا روی میں جنگیں نہیں پڑھی تھی, پڑھ کے پڑھی. میں نے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تو جنگ خندق میں آخر نبی کیا کہہ رہے ہیں, من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. میرے مولا بار بار کہہ رہے ہیں انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. رسول کہہ رہے ہیں یا علی بیٹھ جائیے, یا علی بیٹھ جائیے, یا علی بیٹھ جائیے. کیا سنا آپ؟ کیوں کہ اگر پہلی بار میں کہہ دیں تو لوگ کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ بھائی موقع ہی نہیں ملا. بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اصحاب رسول کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کی کہ ان تعریفوں کی وجہ سے ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ جب رسول کہیں گے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا, ہم 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 ہم. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ہونا یہی چاہیے نا. آپ نہیں سن رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. سب کھڑے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے, اور نبی کو کوڑا ڈالنا پڑتا کہ کون جائے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. اب جملہ کرم سمجھنا آپ کا کام ہے, اہل لکھنؤ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. ہاں بھیا, اگر یہ منظر خیمے میں ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جلوس میں شریک ہوتے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. اور نبی کو قرآن ڈالنا پڑتا کہ ان میں کس کو بھیجا جائے اور کس کو نہ بھیجا جائے, اور جس کے نام قرآن نکلتا وہ چلا جاتا. سب صاحب عزت ہوتے, سب لائق تعریف ہوتے, لیکن ہم نے دیکھا وہاں تو کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے, کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک ہمارے مولا بار بار کھڑے اور انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں کچھ سمجھ رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں اس کے مقابلے پر, میں جا رہا ہوں اس کے مقابلے پر. علی کے علاوہ کوئی اور بولتا ہوا نظر آیا؟ کہ کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آیا. ہاں عزیزوں, یہ مجلس ہے الحمدللہ, میرے مولا کا کرم ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی دفاع حق اہل بیت کی, دفاع حق اہل بیت کی کوشش ہم نے ہمیشہ کی. یہ ہمارے گلے میں شال عزا پڑی ہوئی ہے. کیا سن رہا ہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے گلے میں شال عزا پڑی ہوئی ہے. ہمارے سر پہ امامہ نہیں ہے, ہمارے دوست پریدہ نہیں ہے.
سنیے تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ شال ازا ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس شال ازا کی برکت یہ ہے کہ ہمارے گلے میں کسی پارٹی کی شال نہیں آتی. یہ شال ازا کی اہمیت ہے. سمجھئے بھائی، صرف اہل بیت کی پارٹی میں رہیے. جو میں عرض کر رہا ہے صلوات علی محمد بس. سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ می سمجھا دی کہ یہ پڑھنے سے کوئی اور خوش نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اور خوش نہ ہو جائے. میں کہا یہ سپا کے ہیں، یہ بسپا کے ہیں، یہ کانگریس، میں سب عرض کر رہا ہوں یہ اس کے ہیں یا اس کے ہیں، کوئی اور بھی خوش نہ ہو جائے. اس لیے کہ الحمدللہ یہ عزادار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے. سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے؟ یہ عزادار کبھی حکومتوں کے مرہون منت نہیں رہے. جملہ تلخ ہے مگر کہوں گا ضرور. بھئی ہمارا تو تجربہ یہی رہا کہ بنی امیہ جاتے ہیں تو بنی عباس آتے ہیں. بولا بھائی بولے ہاں علی والے تو بولیے. اور دنیا یہ بھی سمجھ لے، یہ بھی سمجھ لے کہ ہم پر پابندیاں لگانے سے ہمیں پریشان کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے وہاں کشمیریوں کے لیے خاص دھارا تھی 370 جو دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی لکھنؤ میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے شیعوں کے لیے ایک ایسا قانون بنا دیا جو دوسروں کے لیے نہیں ہے. کیا سننا ہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی کے لیے کوئی جگہ راشٹری سمپتی نہیں ہوتی. سن رہے ہیں آپ؟ صرف شیعوں ہی کے لیے ہوتی ہے. ہمارے جھنڈے نہیں لگیں گے، ہمارے بینر نہیں لگیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا بھائی؟ بات کہاں سے چلی؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. حکومت بدل گئی لیکن ہمارے خلاف مزاج نہیں بدلا، ہمارے خلاف مزاج نہیں بدلا. لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں. ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں، ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، تو جملہ نہیں بلکہ ایک شعر سنا رہا ہوں آپ کو. جو 1400 برس سے جی رہے ہو قتل گاہوں میں، عزاداروں یہ زہرا کی دعا معلوم ہوتی ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد پر. کیا تماشا لوگوں نے بنا رکھا ہے. یا عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جان قربان ہمارے مولا علی پر، ہمارے مولا علی پر. پڑھے لکھا جو ہوگا وہ سمجھ لے گا میرے جملے کو کہ مسخ شدہ مخلوق کے پجاری کیا جانے کے علی کسے کہتے ہیں. بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
علی کسے کہتے ہیں سنیں گے آپ؟ علی اسے نہیں کہتے جس پر میثم زیدی بھروسہ کرے. علی اسے نہیں کہتے جس پر شیعہ بھروسہ کرے. علی اسے نہیں کہتے جس پر مومنین بھروسہ کرے. سنو، علی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ بھروسہ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھو بر محمد علیہ وسلم. علی پر اللہ بھروسہ کرتا. حالانکہ میں یہ بھی عرض کر دوں یہ ہندوستان ہے، یہاں صرف شیعہ نہیں، غیروں نے بھی علی کو پکارا. کسی کو تاریخی معلوم نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ کسی کو تاریخی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ یہاں تو دوسروں نے بھی علی کو پکارا، غیروں نے بھی علی کو پکارا. جب بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے، ہمارے ملک میں جب دنگل ہوتا تھا پہلوان اکھاڑے میں اترتا تھا. جب پہلوان اکھاڑے میں اترتا تھا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہو، جب اکھاڑے میں اترتا تھا تو اکھاڑے کی مٹی اپنی پیشانی پر لگاتا تھا اور پھر کہتا تھا یا علی. ہائے 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 ہائے، سن رہے آپ؟ مٹی ہاتھ میں لے کے کہتا تھا یا علی. اس وقت کے پہلوان بھی جانتے تھے یہ تراب ہے، علی ابو تراب ہے. یہ تراب ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. یہ تراب ہے. جانتے تھے کہ یہ تراب ہے، یہ تراب ہے. علی ابو تراب ہیں. خدا جانے کیوں یاد آ گئے پھر علامہ حسن زیدی. اب اشارہ کرنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. وہ زمانہ ہی اور تھا، پہلوان اکھاڑے میں اترتا تھا تو یا علی کہہ کے اترتا تھا. کیوں؟ کہ قوت کا مظاہرہ کرتا تھا. اور جب ریس ہوتی تھی شروع ہونے سے پہلے کہا جاتا تھا 1 2. صلوات بر محمد وآل محمد. سنیے عزیز سنیے. مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجئے. آپ سمجھے نہیں میں نے کیا پڑھ دیا؟ میں نے تبلیغ کی ہے بھائی. یہ آج کل جو فائر کیا جاتا ہے دوڑنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں پولوشن نہ پیدا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ صلوات بر محمد وآل محمد. پولوشن سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال عزیزوں میرے مولا اٹھے. سنیے عزیزوں، میٹر بھی سنیے. انا یا رسول اللہ، میں جا رہا. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جو آج اس کے مقابلے میں جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. چاہیے مجمع مجھے بتا سکتا ہے نبی کے یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ جو جائے گا، نہیں غور کر رہے ہیں بھائی. اب ایسے بھی سنیے، اپنی سمجھداری کا ثبوت دیجئے کہ جو اس کے مقابلے میں آج جائے گا
وہی میرا جانشین ہوگا. مطلب کیا تھا؟ میرا جانشین ہوگا، میرے بعد زندہ رہے گا، تبھی تو جانشین ہوگا نا. ارے بھیا نبی نے مسئلہ اتنا آسان کر دیا. زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جاؤ گے تو کامیاب ہو کے آؤ گے، جب بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اس طرح جو ہوا کہ خندق میں کسی کا نہ اٹھنا خالی بزدلی کی دلیل نہیں ہے، نبی کے طور پر عدم اعتماد کی دلیل ہے. عدم اعتماد. سنیے عزیزوں، اطاعت، کوئی منزل اطاعت میں نظر آئے؟ کوئی نہیں. لیکن ہاں اطاعت کرنے والے، بس 2 اشارے اس کے بعد مجلس تمام. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں عزیزوں، کبھی کبھی لوگوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے مشورے دینا، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے. امام کی خدمت میں جناب مامون رتی خراسان سے آئے، چھٹے امام کے پاس بیٹھے ہیں. آپ قیام نہیں کرتے، آپ کھڑے ہو جائیے اپنے حق کے لیے، انتقام کے لیے. خراسان میں بہت شیعہ ہیں، سب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ قیام کیجئے. امام نے کہا سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا؟ سن رہے ہیں؟ سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا؟ کہاں؟ ہاں سب ہمارے ہی جیسے. چھوڑیے، سامنے تنور جل رہا ہے، ذرا اس کے اندر چلے جائیے. ہنسے تو جو مذاق کر رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. چلے جائیے تنور میں. کارے میرے بچے ہیں، بیوی ہے، کیا ہوگا میں تنور میں چلا جاؤں گا؟ ٹھیک ہے تشریف رکھیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. بیٹھیے. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ہارون مکی آئے. جیسے ہی ہارون مکی آئے، امام نے کہا ہارون ذرا تنور میں چلے جاؤ. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں. سلام کیا، ہم نے جواب سلام دیا. دیکھیں اسے کہتے ہیں اطاعت. سمجھیے اطاعت کیا ہے. ایک صلوات پڑھا، اسے کہتے ہیں. سنیے قبلہ، سنیے، میں عرض کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں اطاعت. میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہر شیعہ ہارون مکی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرا مقصد نہیں. دیکھیں یہ بات سمجھیے کہ پھل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں کی مٹی اچھی ہوتی ہے، آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں. اچھی ہوا نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے ہوں. تو ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد ہوں. تو وہ ہارون مکی تھے، امام کے زمانے میں تھے، تو وہاں وہ اطاعت کی منزل جو ہے ہم اس پر نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں پہ تو ٹھہرتے ہوئے نظر آئے نہیں یوں ہی. تو کہا ہارون ذرا تنور میں چلے جاؤ. کچھ نہیں دیکھا ہارون مکی میں. گئے اور تنور کے اندر جل رہا ہے تنور. وہ تنور کے اندر مامون رتی کو تو پسینہ آ گیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا، ان کو دیکھ کے پسینہ آیا. اب کیا کیا جائے بھائی، کچھ مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے. ان کو تنور میں جا کے پسینہ نہیں آیا، انہیں دیکھ کے پسینہ آیا. یہ مسئلہ ہے، یہاں ماتم ہم کر رہے ہیں، درد ان کے سینے میں. ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد. یہ وجہ پریشانی ہو جائے. امام اٹھے، آگے بڑھے، وہ پتھر اٹھایا اور تنور کے منہ پر رکھ دیا. پھر آگے اپنی جگہ بیٹھ گئے. اب یہ کروٹیں بدلنا ہے. پریشان بے چین. امام ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں خراسان میں کتنے لوگ ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ وہ. اب ان کی ضمانت کر رہی ہے، کھڑا رہی ہے، وہاں ہوا کیا ہے. تھوڑا تھوڑا یوں بھی پریشان ہے کہ جلدی کی بدبو بھی نہیں آ رہی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ پریشان. ایک بولا چلیے دیکھیں اس کا کیا حال ہے. کہ اٹھو، اٹھے، آگے بڑھے. کہ ہٹاؤ تنور کا ڈھکن. ڈھکن ہٹایا. اب جو دیکھا، اب دیکھا جو سمجھدار وہی بولے گا. اب جو دیکھا، مامون رتی نے دیکھا، امام نے دیکھا، جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا دیکھا؟ کہ خلیل امامت تسبیح میں مصروف.
جیسے ابراہیم آتش نمرود میں، ویسے ہی جناب ہارون مکی تسبیح میں مصروف۔ دیکھیں ایک پیغام ہے آپ کے لیے، یہ اقوال معصومین کتابی شکل میں چھاپ کر خالی ایصال ثواب کی مجالس میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف واٹس ایپ پر پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، احتیاط سے کام لو۔ کسی بھی قول کو حدیث کہہ کے پیش کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر امام قول نہیں ہے ایسے ہی آگے نہ بڑھاؤ، ایسے ہی فارورڈ نہ کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے فارورڈ نہ کرو۔ لیکن بہرحال جو مستند احادیث ہیں، اصول کافی میں ہیں، من لا جد الفقی میں ہیں، استقار میں ہیں، دیگر کتابوں میں ہیں، ان کو آپ چنا اور اس کے بعد آپ نے چھاپا اور بانٹ دیا، یوں ہی نہیں۔ یہ اقوال معصومین جو ہیں یہ عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بھائی، عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اپنی زندگی میں اقوال معصومین کو ڈھال لیجیے۔ خالی نماز روزے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے نئی بات ہو، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بالکل مذہب کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، بالکل آپ مذہب کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ معصوم نے صدقے کی جو قسمیں بتائیں، صدقہ کا صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اب جیسی بیماری ہو ویسے ہی صدقہ نکالیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ یہ صدقے کے لیے کوئی کسی کے اوپر سے یوں اتارنا ضروری نہیں ہے، پیروں سے چھوانا ضروری نہیں ہے، بس نیت کافی ہے۔ صدقہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا زیادہ صدقہ دیجیے گا اتنی کم فیس ڈاکٹر کو دینا پڑے گی۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اب صدقہ کس کس چیز کا نکالا جائے، کیسے کیسے نکالا جائے؟ معصوم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستہ چل رہے ہو اور راستے میں پتھر نظر آئے اور تم اس کو اس خیال سے کنارے کر دو کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تمہیں بیماریوں سے دور رکھے گا۔ میں ان بچوں سے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تمہیں بیماریوں سے دور رکھے گا۔ تنگ گلی ہے، بائک کھڑی کر رہے ہیں، جب بائک کھڑی کریں تو یہ دیکھ کے کھڑی کریں کہ دوسرے کی گاڑی آئے گی تو نکل جائے گی، اگر یہ خیال ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد والے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی دین سے الگ والگ نہیں ہے۔ پتلی سی گلی ہے، ادھر بھی گاڑی کھڑی ہے، اس کے پیدل جا کے گاڑی کھڑی کر دی، قوم کے اسمارٹ ترین شخص آگے بڑھے، دوسرا آیا بیچارہ تو پریشان، کدھر سے نکالے؟ تھوڑا آگے پیچھے کر کے کھڑی کرو، تھوڑا دماغ استعمال کرو، کسی دوسرے کو دھمک نہ ہو، اس کا نام بھی صدقہ۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اقوال معصومین پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ یوں ہی نہیں اقوال معصومین، اس پر عمل کرنا نہایت ضروری۔ امام نے حکم دیا، ہارون مکی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ آگ کے درمیان چلے گئے ہارون۔ کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے ہارون مکی آگ کے درمیان۔ کیوں گئے؟ پتہ کیوں گئے؟ آگ جلا سکتی ہے، پھر بھی چلے گئے۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے سامنے اقوال معصومین بیان کیجئے، کہ صاحب یہ کیجئے یا نہ کیجئے، کہ صاحب ممکن کہاں ہے؟ اب ممکن کہاں ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اقوال معصومین ہی احکامات الہی ہیں۔ بات پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا تو معصوم حکم ہی نہ دیتا۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا، اگر آپ کے امکان میں نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
تو معصوم حکم ہی نہیں دیتا ہے بزنس کرا. میں کہا اب تو سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا ہے, جو معصوم کہتا ہے وہ چلتا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے, نہیں تھوڑا سا بھروسہ تو کیجئے اللہ اور اہل بیت پر, اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہارون مکی کیوں آگ میں چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے, اور اللہ بندے کو تکلیف ہی نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو. اب بھیا جی چاہے تو بولنا, جی چاہے تو خاموش رہنا. ہارون مکی اس لیے چلے گئے آگ میں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر آگ میں جانا میرے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے. صلوات بڑھے محمد آل محمد. بس دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ شدید گرمی ہو رہی, شدید گرمی ہو رہی, اور میں تو شیروانی پہنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. لیکن بہرحال یہ دن بار بار نہیں آتے, ایام اعزا ہے, اپنے کے لیے آتے ہیں, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو ممبر کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے. بس ایک واقعہ اور سنیے دن, انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, راستے میں مویشیوں کا بازار لگا ہے, جانور بک رہے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں. امام رک گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑے فروخت ہو رہے ہیں, اس وقت لوگ گھوڑے کے بارے میں جاننے والے بھی, اور گھوڑا ایک ضرورت کی چیز تھا, جیسے آج بائک ہے, ہر آدمی کو گھوڑا چاہیے ہوتا ہے, وہاں سب لوگ گھوڑے خرید رہے ہیں. ایک آدمی ایک بہترین گھوڑا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے 10 گنا قیمت بتائی. یعنی عام طور پر گھوڑے جتنے کے بکتے تھے اب تاریخ میں ملتا نہیں, لہذا میں عرض نہیں کر سکتا. مثلا اگر 500 درہم کا گھوڑا بکتا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے مثلا 50,000 چاہیے. 5,000 کا بکتا تھا, اس نے کہا 50,000 چاہیے. اگر 500 کا بکتا تھا تو اس نے کہا 5,000 چاہیے. 10 گنا قیمت اس نے بتائی. اب اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے بتاتا تو کوئی بات نہیں تھی, اتنی قیمت بتائی تو لوگوں نے کہا احمد تم ٹھگ رہے ہو, اتنی قیمت کہاں ہو جائے گی گھوڑے کی, اتنی قیمت کہاں ہو جائے گی. دیکھیں واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لیکن صرف ایک جملہ, اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت بستے ہیں, جو اپنے کو اصلا شری سمجھتا ہے, انشاءاللہ خاموش ہو کر نہیں سنا جملے کو. اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا, جب لوگوں نے کہا کہ تم قیمت زیادہ لے رہے ہو, اس نے کہا میں یہ گھوڑا مفت میں دینے کے لیے تیار ہوں, فری آف کاسٹ. کہ یوں ہی دے دو گے؟ کہا مگر ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ جو اس گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دے. سنو یہ مجمع بھائی ہیں, جو اس کی پشت پسین کس دے وہ لے کے چلا جائے, فری میں لے کے چلا جائے, فری آف کاسٹ. 1 روپیہ مجھے نہیں چاہیے, 1 درہم چاہیے, لے جائے وہ. میں کہا اچھا. اب دیکھیے اس نے, آپ کو پتا ہے, آپ سوچ رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بڑی بات تھوڑی کہی تھی. یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے باہر ایک بائک ہم کھڑی کر دیں کہ جو اسٹارٹ کر دے وہ لے جائے. آپ بتائیے اس مجمع میں کون ایسا ٹرائی نہیں کرے گا؟ کوئی ایسا ہے جو ٹرائی نہیں کرے گا؟ ہر آدمی اس کو ٹرائی ضرور کرے گا, اس لیے کہ روز کا کام ہے گاڑی اسٹارٹ کرنا. وہ بھی کک لگائیں گے, وہ بھی لگائیں گے, وہ بھی لگائیں گے, ہر آدمی کوشش کرے گا. اس نے کہا جو اس کے منہ میں لگام لگا دے, اس کی پشت پسین کر دے, وہ گھوڑا لے جائے. اب ہر آدمی کوشش کرنے لگا, لیکن جو قریب جاتا تھا گھوڑا مارتا تھا لات اتنی دور جا کے. یہ لکھنؤ کے لوگ نہیں تھے جو نہیں جانتے, اس لیے کہ ہمارے یہاں گھوڑے پر سواری تو ہوتی نہیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن وہاں تو روز کا کام تھا نا, روز کا کام تھا گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا, روز آنا, اس کی پشت پسین کسنا, اس کے بغیر زندگی ہی نہیں تھی. تو وہ تو سب جانتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے, لیکن جو قریب جاتا تھا گھوڑا اس کو اپنے اوپر قابو نہیں دیتا. نہ تو کوئی منہ میں لگام لگا پایا, نہ کوئی اس کی پیٹ پسین کس پایا. اب یہ بات پھیل گئی. اب اربوں کا معاملہ, ناک کا مسئلہ, اپنے اپنے محلوں سے شہسواروں کو بلا لائے, جو اور زیادہ ماہر تھے وہ بھی یہ کام نہ کر پائے, وہ بھی یہ کام نہ کر پائے. اب ہمارے 11ویں امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, امام کا غلام امام کے ساتھ ہے. کچھ لوگ امام کے پاس آئے تن زن, سوچے یہ کیا جانے, کہ آپ تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھیے. امام نے کہا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں کوشش کر کے دیکھیے, ہو سکتا ہے آپ ہی کو گھوڑا مل جائے. کہا بھائی ہم جائیں کریں گے, ٹھیک ہے ہم ہی کو دے دیے گا, لیکن کوشش کر کے تو دیکھیے, ہو سکتا ہے آپ ہی کو مل جائے.
جب زیادہ لوگوں نے کہا، دیکھیں اب آپ مکمل طور پر میری طرف دیکھیں، ایک الزام لگتا ہے نا، انہوں نے کہا صاحب مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، دیگر اماموں کے فضائل نہیں پڑھے جاتے. اب سنیے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں اطاعت کسے کہتے ہیں. اطاعت کا مطلب کیا؟ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور غلام نے کہا کہ گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دو، اس کی پشت پر زین کس دو. سنائے منوا نہیں سنا ہے بھائی، قسم خدا کی اگر اس بات پر آپ خاموش رہ گئے تو کل تک مجھے افسوس ہے جب تک آپ بولیں گے نہیں. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل. کہ جاؤ جا کے گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دو، اس کی پشت پر زین کس دو. امام نے بڑے سکون سے بڑے آرام سے کہا اور غلام بھی بڑے اطمینان سے بڑھا. نہ بی بی ہائی، نہ پیشانی پسینہ، نہ ہاتھوں میں تھر تھراہٹ، نہ بدن میں لرزہ، بڑے سکون سے آرام سے آگے بڑھا بغیر گھبراہٹ کے. اب لوگ گھبرا کے دیکھ رہے، امام نہیں، امام کا غلام آگے بڑھا، اس نے رسی اٹھائی، گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دی. کچھ کیا ہی نہیں گھوڑے نے، اس نے گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دی. زین اٹھائی، گھوڑے کی پیٹھ پر زین کسی. وہ عرب جو تھا وہ بھی دیانتدار تھا، اس نے کہا بسم اللہ. غلام گھوڑا لے کے امام کے پاس آ گیا، غلام ادھر آیا. اب سارے کے سارے لوگ اس غلام سے آگے کہنے لگے تم ہو کون؟ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام نہیں کر پائے، تم نے یہ کام کر دیا. تم کہاں کے شہ سوار ہو؟ یہ فن کہاں سے سیکھا ہے؟ اتنا سرکش گھوڑا، اتنا سرکش گھوڑا تم نے اتنے آسانی سے کیسے کام کر لیا؟ اب ہر آدمی الگ الگ سوال پوچھ رہا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہاں سے سیکھا، کوئی پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کتنے گھوڑے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کب سے گھڑ سواری کر رہے ہو. الگ الگ سوال لوگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ غلام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ یہ اتنے اطمینان سے، اتنے سکون سے. دیکھیں ہو سکتا ہے باب فضائل میں آخری بات ہو، اس کو اسی انداز سنے گا. اتنے سکون سے تم کیسے گئے گھوڑے کے منہ میں لگام لگانے کے لیے، اس کی پشت پر زین کسنے کے لیے؟ غلام نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سے ان کی غلامی میں آئے، انہوں نے کبھی ہمیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہمارے بس میں نہ ہو. ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھے قبلہ؟ یہاں کیا مسئلہ کہ اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے. تو آپ بھی سمجھ لیجئے کہ امام نے جو حکم دیے ہیں اقوال معصومین پڑھیے ضرور، جو احکامات ہیں اگر آپ کے بس میں نہ ہوتا تو امام حکم ہی نہ دیتے. لہذا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تھوڑا سا صبر کر لیجئے. دیکھیے واقعہ کربلا کا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فضیلت کا رخ بھی ہے. تھوڑا سا صبر. مجھے معلوم ہے کہ آج تیسری محرم ہے، کربلا کا نام رلانے کے لیے کافی ہے، لیکن سنیے جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا. دیکھیے عزیزوں کربلا کا واقعہ بہت تھوڑا سا ضبط کر لیجیے گا. ہمارے آقا حسین نماز کا وقت سعید و زہیر سے کہنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روتے رہنا. یہ مجمع سوچ سمجھ کے مجھے بتایا نہیں ابھی نہیں رونا ہے، ابھی روئے گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر رک جائیے. فضیلت سمجھیے کربلا والوں کی. آپ مجھے بتائیے کہ امام سعید و زہیر سے کہنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، تیروں کو روکتے رہنا. سعید و زہیر سوالات امام سے کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ بولیے بھائی، کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تیروں کو روکتے رہنا. 3-4 سوال میری سمجھ میں آتے ہیں جو واجب سوال تھے جو سعید و زہیر کر سکتے تھے. پہلا سوال یہ کر سکتے تھے کہ آقا آپ جماعت کی نماز پڑھیں گے، یہاں سے وہاں تک نمازی ہوں گے، 10,000 آدمی ادھر سے تیر چلا رہے ہیں، ہم 2 آدمی کیسے روکیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ 2 آدمی اور تعینات کیجئے تو ہم تیروں کو روکیں گے. ایک سوال اور کر سکتے تھے. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ آقا آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تیروں کو روکتے رہنا،
دو چار تیروں میں ہمارا کام تمام ہو جائے گا. لہذا دو آدمیوں سے اور کہہ دیجئے کہ جب ہم گر جائیں تو وہ آ کے تیروں کو روکے. یہ سوال بھی نہیں کیا. تیسرا ایک اور اہم ترین سوال تھا جو سعید و زہیر کر سکتے تھے کہ آقا آپ تو نماز پڑھیں گے, ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ کیا سن رہا ہے بندہ بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کو کم سے کم اتحاد کا موضوع مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ میں موضوع سے الگ تو نہیں ہوں. یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا. آقا تھوڑی دیر رک جائیے, پہلے ہم جلدی جلدی فرادہ نماز پڑھ لیں, پھر آپ جماعت کی نماز پڑھائیے گا, ہم سامنے کھڑے ہو کے تیروں کو روکیں. لیکن سعید و زہیر نے کوئی سوال نہیں کیا. اسے کہتے ہیں اطاعت, اسے کہتے ہیں اطاعت. سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کیوں کہ سعید و زہیر جانتے ہیں کہ 10,000 لوگ تیر چلائیں یا 10 لاکھ لوگ تیر چلائیں, 72 کی جماعت ہو یا 72,000 کی جماعت ہو, حسین نے کہا کہ سامنے کھڑے ہو کے تیروں کو روکو. اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو حسین ہو کے کھڑے ہوتے. اللہ اکبر. اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو حسین ہمیں حکم نہ دیتے. آگے لوگ دیکھیں آقا باخر کے امام باڑے میں مصائب میں لوگ داد دے رہے ہیں. سنیے عزیزوں, دوسرا سوال یہ کر سکتے تھے آقا حسین 2-4 تیر ہماری جان لینے کے لیے کافی ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں نماز تمام نہ ہو جائے تم تینوں کو روکتے رہنا. سعید و زہیر نے یہ سوال نہیں کیا. یہ سوال نہ کرنا کیا بتاتا ہے؟ جو دالان میں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں, جو اندر حال میں ہیں وہ بھی, جو باہر ہیں اور جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی سنیں. اس سے قیمتی شاید کوئی بات آج کی اس پوری مجلس میں نہیں ہے کہ سعید و زہیر نے سوال نہ کر کے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حسین حکم دے رہے ہیں. اب حسین نے کہا ہے کہ جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے تم تینوں کو روک رہنا. تو ہم جانتے ہیں کہ جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت پہ ہمت نہیں ہے کہ ہماری تیسرا سوال ہو سکتا تھا آقا حسین ہم نماز تو پڑھ لیں, لیکن سعید و زہیر بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو فقط رکوع و سجود کا نام نماز نہیں ہے, اطاعت معصوم کا نام نماز. یہ جو ہم تیروں کو روک رہے ہیں یہی ہماری نماز ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزوں کوئی برابری نہیں کر سکتا. میں صاف صاف کہہ دوں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, اس سے حوالہ نہ پوچھے, لیکن میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا ہے, خود سنا کہ ایک ذاکر نے یا ایک عالم نے یا خطیب نے مجلس میں پڑھ دیا کہ اگر کربلا میں بھی ہوتا تو میں بھی ایسے ہی سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا. سو رہے خواب میں دیکھا کہ حسین تنہا کھڑے ہوئے. تنہا کھڑے ہوئے حسین, سامنے سے تیر آ رہے ہیں اور آقا حسین کہنے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ, آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہو. جو کہتے ہیں خواب کے عالم میں تھرتھرانے لگا, کانپنے لگا. کہا تھا حسین نے میں سامنے جا کے کھڑا تو ہو گیا, لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیزی میں تیر آتا تھا تو میں ہٹ جاتا, کبھی ادھر ہٹتا تھا کبھی ادھر ہٹتا تھا, ایک بھی تیر میں روک نہیں پایا. یہاں تک کہ مولا کی نماز تمام ہوئی. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے تیر آقا حسین کے جسم اطہر میں پیوست ہو چکے ہیں. امام آگے بڑھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بھائی تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن آئندہ سے میرے اصحاب کی برابری کی کوشش نہ کرنا.
یہ سعید و زہیر تھے. تیر آ رہے ہیں, کبھی ہتھیلی پر تیر کو روکا, کبھی کلائی پر تیر کو روکا, کبھی بازو پر تیر کو روکا. تیر جانے میں زیادہ شدت ہوئی, اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا, سینے پر تیر کو روکا. تیروں کے چھلنی ہو گئے سعید و زہیر. ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی, ایک جانب ایک صحابی گرا, دوسری جانب دوسرا صحابی گرا. ایک کے پاس رکھے, ایک ہی سوال, آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ حسین کے مسئلے میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ بہت کر لیا, بہت رو لیے, بہت ماتم کر لیا, بہت آنسو بہا لیے, بہت ذکر سن لیا, بہت مجلسیں کر لی. یہاں تو تیروں سے چھلی صحابی, اس کے بعد بھی آقا آپ ہم سے راضی ہو گئے. میں بھی تم سے راضی, میرا اللہ بھی تم سے راضی. دوسرے کے پاس پہنچے, اجازت ہے کہ روح جسم کو چھوڑے؟ بسم اللہ باللہ وفی سبیل اللہ. امام کا وہ صحابی بھی اس دنیا سے گزر گیا. اے سعید و زہیر, تم نے حسین کو نماز پڑھا دی, لیکن ذرا عصر عاشورہ بھی آ جاؤ. حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہے, کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں. ایک بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے, 1900 زخم تنے چاک چاک پر, ارے زینب نکال, حسین تڑپتا ہے خاک پر. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا ان آبادوں پر حق عدل فرمائے, ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھے. مولا سلامت رکھے آپ کو. جیتے رہیں یہ عزادار, یہ ماتمدار. سنیے عزیزوں, جناب زہیر قائن جو حسین کے سامنے تینوں کو روک رہے تھے, کوفے کے رہنے والے تھے. روز عاشورہ کے بعد کوفے خبر پہنچی کہ حسین کربلا میں مارا گیا. جناب زہیر قائن کے بعد وہ معلوم ہوا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے. پہلے حسین کا ماتم کیا, کسی نے بتایا کہ آپ کے شوہر نے بھی اپنی جان حسین پر قربان کر دی. ایک شکر کا سجدہ کیا, پروردگار تیرا شکر ہے میرا شوہر حسین کے کام آیا. پھر کچھ خیال آیا, اپنے غلام کو بلایا. بلانے کے بعد غلام سے کہا, سن, میں نے سنا ہے کربلا میں حسین شہید ہو گئے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرے شوہر نے حسین پر اپنی جان قربان کر دی. دیکھو, حسین تو نبی کے نواسے تھے, حسین تو علی اور فاطمہ کے بیٹے تھے. میرے شوہر کی حسین کے سامنے کیا حیثیت تھی؟ نبی کے نواسے علی اور فاطمہ کے بیٹے کو تو شہادت کے بعد غسل بھی دیا گیا ہوگا, کفن بھی پہنایا گیا ہوگا, نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہوگی, عزت و احترام کے ساتھ دفن بھی کیا گیا ہوگا. لیکن میرے شوہر کو کس نے پوچھا ہوگا؟ لہذا یہ کفن لو, یہ کفن لے کر کربلا چلے جاؤ, اور میرے شوہر زہیر کے لاشوں کو غسل و کفن دے کر دفن کر کے واپس آنا. اطاعت گزار غلام تھا, کفن ابا کے دامن میں چھپایا, گھوڑے پر سوار ہوا, کربلا پہنچا, واپس مالکہ کے سامنے آیا, سر جھکا کے کھڑا ہوا. مالکہ نے پوچھا, یہ بتا کہ غسل دے آیا, کفن دے کے آیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا بتا کفن دیا یا نہیں دیا؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا, بتا کفن دیا یا نہیں دیا؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ ابا کے دامن سے کفن نکالا, اپنی مالکہ کے سامنے رکھ دیا. کہا قیامت کی, تو کفن دے کے نہیں آیا. پھر جلدی جلدی 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. رو لیجیے عزیزوں, شرما کے نہ روئیے, ماتم کر کے روئیے. آج کتنی محرم ہے, کتنے جلدی جلدی دن گزر گئے. تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ تو بڑا اطاعت گزار بندہ ہے,
یہ بتا کہ تو کربلا نہیں گیا. کبھی بھی میں کربلا ہو کے آ رہا ہوں. تجھے کسی نے کربلا میں روکا کفن دینے سے؟ کبھی بھی وہاں کوئی تھا نہیں تو روکتا کون؟ تو نے میرے شوہر کے لاشوں کو پہچانا نہیں. کبھی نہیں. میں نے پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ میں نے پہچان لیا تھا. ارے جلدی